روسی صدر کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں. تو حسن صاحب یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کو فائدہ ہونے والا ہے؟ انصر صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اصل فائدہ تب ہوگا جب ہم دائیں بائیں دیکھنے اور اسامیاں ڈھونڈنے کی عادت پہ لعنت بھیج کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا ارادہ کر لیں گے اور اس خواب کی تعبیر بھی حاصل کر لیں گے. وہ ایک کتاب ہے حسین حقانی نے لکھی. آپ کو حسین حقانی صاحب سے جتنا بھی اختلاف ہو، مجھے بھی ہیں اختلافات، لیکن وہ کتاب ایک تاریخی دستاویز ہے کہ امریکہ وغیرہ کی طرف رجوع ہم لوگوں نے بہت زبردستی ان میں گھسنے کی کوشش کی. دنیا میں ماڈرن ورلڈ میں ملکوں کے ساتھ متوازن تعلقات یہ وہ سب ٹھیک ہے، سپر پاور ہے، اس کے ساتھ اسی حساب سے ریلیشن شپ ہونا تھا. لیکن ڈے ون سے ہمارے اکابرین کو یا سو کالڈ قائدین، یہ تو اللہ بہتر جانے ان کو قائدین کہنا بھی چاہیے نہیں، ان کی ٹاپ پریارٹی یہ رہی ہے کہ وہ اس طرح کی آسانیاں اور اسامیاں ڈھونڈتے رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ کسی نہ کسی سہارے کی، کسی نہ کسی پروٹیکشن کی ضرورت محسوس کی ہے، اور شاید وہ جسٹیفائڈ بھی ہوں، بیکاز ارلی ڈیز آف پاکستان، جب قیام پاکستان کے فوراً بعد ظاہر ہے ہندوستان بہت بڑا ملک اور یہ وہ کوئی انسیکیورٹی ہوگی ان کے اندر. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ جب تک ہم لوگ، ہمارے حکام اور ہمارے عوام، ان کی نفسیات تبدیل نہیں ہوتی اور یہ خود کفالت کے لیے جد و جہد کا آغاز نہیں کرتے، اس وقت تک صحیح معنوں میں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹیمپرری ریلیف جو ہے وہ ظاہر ہے مل سکتا ہے. اچھا، باقی رہ گیا آپ کا سوال ود پرٹیکولر ریفرنس ٹو رشیا، کہ روس کے ساتھ تو سیدھی سی بات ہے، یہ 2+2=4 والی بات ہے. جیسے جیسے ہندوستان چین سے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے امریکہ کی بغل میں گھستا جائے گا، ہمارے تعلقات روس سے بہتر ہوتے جائیں گے، اور روس سپر پاور نہ بھی ہو تو کسی سپر پاور سے کم نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ چونکہ اور طرح کا کہ سسٹم سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے اندر تھوڑی سی ریلائبلٹی ایک مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں نا سرمایہ دارانہ نظام کے سرغنہ کی نسبت زیادہ ہے. سو یہ ایک آسان اقدام ہے اور دنیا اسی طرح چلتی ہے. کہتے ہیں نا کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، اس طرح کی صورتحال. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے. لیکن بنیادی طور پہ اگر ملکوں کے تعلقات کو سمجھنا ہو تو ایک گھر دیکھ لیں، اس میں شریکیں دیکھ لیں، اس میں رائبلریز دیکھ لیں، اس میں ہونے والے جو کمپٹیشن ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں آپ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بنیادی طور پہ ایک ملک کو سمجھنا ہو تو ایک گھر کو ذرا گہرائی میں جا کے سمجھ لیں، آپ کو بنیادی باتیں پوری طرح سمجھ آ جائیں گی. سو دنیا بھی کوئی بہت انوکھے طریقے سے نہیں چل رہی. اس کے ہتھیار بدل گئے ہیں، اس کے اوزار بدل گئے ہیں، اس کے معیار بدل گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ غلبے کی خواہش، ارج ٹو ڈومینیٹ، ارج ٹو لیڈ، یہ اپنی جگہ موجود ہے. اور ہمارے دین کی تعلیمات میں سے بھی یہ ایک بہت اہم حصہ ہے ہماری تعلیمات کا. میں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے
وہ جو اقبال نے کہا تھا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو اس کا مطلب فرق اتنا ہے، ایک بے اصول قوم میں یا گروہ میں کہ وہ ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی خواہشات کے لیے غلبہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر کوئی جنرلی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کے نکلتا ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے غلبہ اس لیے ملے تاکہ میں اللہ پاک کی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس دنیا کو ری شیپ کر سکوں. سو یہ ایک اسٹرگل ہے جس میں ہم انفارچونیٹلی بہت بری طرح بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن بہرحال بنیادی فلسفہ یہی ہے. ارج ٹو ڈومینیٹ یعنی غلبے کی خواہش اور لیڈ کرنے کی خواہش، امامت کی خواہش. انسان کی ساری تاریخ انہی چیزوں سے بھری پڑی ہے. تھینک یو ویری مچ. ملکی حالات کے سمجھا رہے ہیں، مہنگائی کو لے کر عوام کے اندر شدید تحفظات ہیں. اس ملک میں آٹا، چینی، اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں چینی اور آٹا ہی غائب ہیں. آپ اس ملک کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات ہوئی ہے منور علی صاحب کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے اس ملک کے بد نصیبی ہے، یہ المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. میں نے اس ملک کے عام آدمی کو آٹا، چاول، چینی، گھی یعنی بنیادی ترین ضروریات زندگی کے لیے ہی ترستے، رینگتے اور سسکتے دیکھا ہے. وہ شاید اسی لیے افتخار عارف کا جو شعر ہے نا کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کرتے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کرتے. یہ ملک ہمارا مکان ہے، کرائے کا مکان عام آدمی کے لیے. یہ آج تک 73 سال میں یہ ملک اپنے باسیوں کے لیے گھر نہیں بن سکا. مکان اور گھر میں فرق ہوتا ہے. تازہ ترین بات یہ ہے کہ پاکستانی اشرافیہ، یہ رپورٹ ہے، ایک عالمی ادارے کی رپورٹ ہے کہ پاکستانی اشرافیہ 26 کھرب روپے اپنی مراعات پہ خرچ کرتی. اسی لیے میں نے 25-26 سال پہلے میں پاکستان کی اشرافیہ کو بدماشیہ لکھتا تھا. اور بدماشیہ کوئی گندی گالی نہیں ہے. بدماش وہ ہوتا ہے جس کا معاش بد ہو. ہمارے حضور کا ہم پہ لعنت اس بات کی ہے، ہم پہ پھٹکار اس بات کی ہے کہ ہم جن لوگوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے قول دہراتے ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے. فرمان ہے آقا کا کہ جس معاشرے میں کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو جائے تو یہ جان لو کہ لوگوں کی اکثریت بنیادی ضروریات سے محروم ہو گئی. یعنی کچھ لوگوں کے پاس اگر ضروریات سے بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار لوگ بنیادی ضروریات سے بھی محروم رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کو تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ یہ UNDP کی رپورٹ کے مطابق 20% پاکستانی عمراء، ان کا کیا کیا جائے. میں تو یہاں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید ہم عوام ہی بے حس، بے شرم، بے حیا، جنہیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی، بار بار جن سے ڈسواتے ہیں انہی کی طرف بھاگتے ہیں. میے دے نعرے بجن گیتے بٹو سور چاند وغیرہ، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ پاگل پن ہے. 20% پاکستانی عمراء اشرافیہ ملک کی آمدنی کے 50% کی مالک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک عالمی ادارہ UNDP کہہ رہے ہیں. اچھا آگے وہ کیا کہتا ہے، طبقہ اشرافیہ 14 ارب 40 کروڑ ڈالر کی مراعات لے چکا. طاقتور گروپس، اگین مافیاز اور اشرافیہ حصے سے بہت زیادہ وصولنا اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ جگے ہیں، جگے. اچھا ملک کا کارپوریٹ سیکٹر 4 ارب 70 کروڑ ڈالر سے لطف اندوز ہوتا ہے
آبادی کا 1% امیر ترین، 22% صرف 22% زرعی اراضی کے مالک اور چھوٹے چھوٹے یونٹس۔ UNDP کو پاکستان کے ورچوئل نتائج پر وزیر اعظم، وزراء سمیت کابینہ کے اہم افراد سے بات کے بعد جاری ٹھیک ہے رپورٹ۔ اچھا اگلا دیکھیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیکھیں تو جنوبی ایشیا میں پاکستان سب سے آخر پہ ہے، اور اس سے پہلے صرف ایک ملک ہے، اور وہ ہے ماشاءاللہ برادر اسلامی ملک افغانستان۔ یعنی گئے گزرے ترین ملکوں میں سب سے آخر پہ افغانستان، اس سے پہلے پاکستان۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں جی ملک کا مستقبل، تو بھائی میرے منور صاحب، افراد ہوں یا اقوام، مستقبل کا دار و مدار کرتوتوں پہ ہوتا ہے، کارکردگی پہ ہوتا ہے، پرفارمنس پہ ہوتا ہے۔ جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا رب المسلمین، رب العالمین جو کام کرے گا۔ مودودی صاحب کا ایک کتابچہ ہے، کہیں ملے تو پڑھ لیں، بناؤ بگاڑ اس کا عنوان ہے۔ تو اللہ پاک نے اصول لے کیے ہوئے ہیں، قواعد و ضوابط ہیں زندگی میں، ذلت کے بھی، عزت کے بھی، کامیابی کے بھی، ناکامی کے بھی، غالب ہونے کے بھی، مغلوب ہونے کے بھی۔ تو آپ کے سوال کا بنیادی جواب، اس پہ تو والیومز لکھے جا سکتے ہیں، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، پاکستان کے ایک ایک شعبے ادارے کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے، تو اس پہ تو ہفتوں لگ سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات، اور اس بات پہ لعنت بھیجیں کہ حکام کیا کر رہے ہیں، حکام کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے ٹپکتے ہیں، یہ میں اور آپ لے کے آتے ہیں۔ سو جب تک ہم رجوع نہیں کرتے، جب تک ہم اپنی مینٹیلٹی، اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتے، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کے انداز کو ری وزٹ نہیں کرتے، یہی کچھ چلتا رہے گا۔ اگر یہی کچھ چلتا رہے گا تو یہ کچھ کتنی دیر تک چل سکتا ہے، اس کا فیصلہ آپ کر لیں۔ وہ تو کوئی ٹین ایجر بھی کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان کے 2، 4 یا 150 نہیں، بے شمار مسائل ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ تحریک انصاف کی ایک تو کیا 10 حکومتیں بھی پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتی۔ میں نہ تو PTI کا ٹائیگر ہوں، نہ نون لیگی متوالا ہوں، اور نہ PPP کا جیالہ، لیکن ایک باشعور شہری ہوں الحمدللہ، اور عوامی سماجی رویوں، طرز عمل اور احمقانہ حکومتی اقدامات کو دیکھ کے پیشگوئی کر رہا ہوں کہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ فیض احمد چشتی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو مبارک ہوں، اور میں یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اس حوالے سے ہم دونوں جڑواں بھائیوں کی طرح ہیں۔ کس حوالے سے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ نہ PTI کے ٹائیگر ہیں، نہ نون لیگی متوالے ہیں، نہ PPP کے جیالے۔ میں نے سپورٹ کیا، جزوی طور پہ اب بھی کرتا ہوں، سپورٹ کیا 26-27 سال PTI کو، بلکہ جیسے قتیل شفائی صاحب نے لکھا ہے نا، پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی میں PTI کے وجود سے، عمران کا تو بھی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے پالیٹکس میں آنا ہے یا نہیں آنا۔ میں ان دونوں جماعتوں کی مخالفت میں نے پورا زور لگایا اور ایک فضا بنانے کی کوشش کی کسی تھرڈ فورس کے لیے۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، مجید نظامی صاحب کا پورا آرٹیکل ہے میرے حوالے سے کہ یہ آدمی مثالیت پسند ہے، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، یعنی آئیڈلسٹ ہیں، جو پاکستان میں تھرڈ فورس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا۔ وہ الحمدللہ ان کی خیر زندگی میں ہی ہو گیا، اللہ انہیں قریب رحمت کرے، ہمارے بزرگ تھے۔ بہرحال تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ نہ PTI کا ٹائیگر، نہ لیگی متوالا، اور نہ PPP کا جیالہ، ایک آئیڈیل پاکستانی اور آئیڈیل مسلمان کو اسی طرح ہونا چاہیے۔ ہماری بدبختی ہے، ہماری کمبختی ہے کہ ہم شخصیت پرستی، یہ کیا ہے؟ بندہ پوچھے ان سے، نواز شریف یہ فانی لوگ ہیں، آنے جانے والے لوگ ہیں،
کو پٹوں کے نعرے بج رہے ہیں تو کسی کا میں ٹائیگر ہوں بیٹا. ٹائیگر کیا ٹائیگر؟ انسان بنو. یہ ملک تمہارا ہے. حوصلے سے دیکھو, سمجھو, اور شخصیت پرستی سے بچو. یہ بت پرستی سے بدتر ہے. اس کی وجہ ہے جب انسان ہیں, کروڑوں انسان جو بتوں کو پوچھتے ہیں, تو بت کا تو دماغ خراب نہیں ہوتا, بت کرپٹ نہیں ہوتا, بت ولگرائز نہیں ہوتا, بت کے اندر تکبر نہیں آتا. وہ تو بے جان ہے, وہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا. بت تو بیٹھا رہے گا, تم اس کے آگے روتے رہو, گڑ گڑاتے رہو, اس کی خوشامد کرو, اس سے جو مرضی. لیکن جب انسانوں کے ہجوم میں اکٹھے ہو کے اپنے جیسے ایک فانی انسان کی خوشامد, اور میں اس کا تو میں اس کا, نہ اللہ کا اور آقا کا, بس ختم. میرا کوئی قائد نہیں. میں کہتا ہوں بے شمار لوگ ہیں میری زندگی میں جو مجھ سے سینکڑوں سال پہلے گزر گئے, مجھے انسپائر کرتے ہیں, اچھے لگتے ہیں, فیسینیٹ کرتے ہیں, امپریس کرتے ہیں. ان میں مسلمان بہت سے, نان مسلمز ہیں, لیکن قائد میرے صرف ایک ہی ہیں. اپنے بچوں کو بھی یہی بتایا, پوری زندگی اپنے ساتھ بھی یہی سلسلہ رکھا کہ بت پرستی سے بدتر ہے. اس کو بت سمجھ کے اس کی پوجا شروع کر دو, یہ کیا بگاڑ لے گا آپ کا؟ کسی انسان کو بانس پہ چڑھا دو گے, وہ برباد کر کے رکھ دے گا. اور ہمارے ساتھ یہ مدتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. لیٹس سٹاپ اٹ. تو بہرحال فیض احمد چشتی صاحب, اس ملک میں صرف 40% لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ میں نہ کسی کا ٹائیگر ہوں, نہ جالا ہوں, نہ متوالا ہوں, ملک کی تقدیر بدل جائے گی.